کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، ہم وہ کام کرنے میں آج کامیاب رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے مغفرت ملنے کا سبب بنتے ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آئیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنو چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ بولا، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور یعنی ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ اچنبا یعنی عجیب بات ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ اس سے موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ کہا،
ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام اپنے ضمن میں ایسے بے شمار واقعات لیے ہوئے ہے کہ جو انسانیت کی رہنمائی کا باعث ہیں، جو لوگوں کو ایک عالم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو بیان کر رہے ہیں۔ آج جو ہم نے آیات مقدسہ کی تلاوت سنی ہے، ان آیات میں اس واقعے کا، اس مشہور واقعے کا تذکرہ ہے اور عظیم قرآنی واقعہ ہے یہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ ایک سفر پر ہیں اور سفر میں ہونے والے واقعات کو رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا، اور پھر حقیقت حال کیا تھی، اصل واقعہ کیا ہوا اور حقیقت حال کیا تھی، آنکھ نے کیا دیکھا اور پس پردہ کیا تھا، دونوں ہی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی ایک شان کو بھی اس میں بیان فرمایا، اور غریبوں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کیا جائے، کیا کیا انداز اس کے ہو سکتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی مشقت میں نہ پڑے، فی الحال تو اچھے انداز میں گزر جائے، اچھا گزارا ہو جائے، لیکن بعد میں اس کے لیے مصیبت ہو جائے، یہ بھی ایک مشکل معاملہ ہے۔ خیر، قصہ مختصر کیجئے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے تو یہ بندے کی کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ایک بہت پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ کرو
سو جان سے قربان مدینے والے کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نام سے جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرنا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا نبی کی بدولت بروز قیامت نبی کی بدولت بروز قیامت نبی کی بدولت بروز قیامت خدا بند عالم کا دیدار ہوگا خدا بند عالم کا دیدار ہوگا بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسے بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسے شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا نہ گھبرائے عاصی کہ روز قیامت نہ گھبرائے عاصی کہ روز قیامت نہ گھبرائے عاصی کہ روز قیامت فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا جسے چاہے بخشے کہ خلد و جنان میں جسے چاہے بخشے
خلد و جنا میں خدا کی قسم دخل سرکار ہوگا، خدا کی قسم دخل سرکار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، اور شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو، شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو، شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو، انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، انہیں تاج بخشش سزاوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، اور یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، یہاں ان کا دامن پکڑ لو کہ ورنہ، یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، اور مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا، مدینے دکھا دے خدایا، کہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا، مدینے پہنچنے تو دو ہم سفینوں، مدینے پہنچنے تو دو ہم سفینوں، مدینے پہنچنے تو دو ہم سفینوں، بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا، بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، اور نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیلے سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیلے سے بیڑا تیرا
پار ہوگا جمیل سے تیرا، جمیل سے جمیل سے بیڑا تیرا پار ہوگا۔ وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا، بہت ذوق افزا کلام پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مداح الحبیب صوفی جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام، اور دیکھیے کہ اس میں مرشد سے کیسی ایک محبت کا بھی درس ہے کہ نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن۔ تو مرشد بندہ بناتا ہی اس لیے ہے کہ وہ مرشد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے، راہ سلوک میں اس کی مدد کرے، اس سے گناہوں کو دور کرے، ان باتوں کا ان کو حکم دے جو گناہ پر مشتمل ہے، رب کی نافرمانی پر مشتمل ہے، ان سے بچنے کا حکم دے، اور ان کا حکم دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دلانے والی ہیں، اس کی رضا دلانے والی ہیں۔ یقیناً قرآن ہمارا رہنما ہے، اور قرآن نے ہی ہمیں یہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، انسانوں کے ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ تو یہاں جس کو اپنا امام بنایا ہوگا، جس مرشد کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوئے ہوں گے، اور ان کو اپنا مقتدیٰ، پیشوا اور دینی لیڈر یوں سمجھ لیجئے کہ تسلیم کیا ہوگا، اور ان کے ذریعے سے سلسلہ بیعت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ بروز قیامت انہی کے حضور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جس کے ہاتھ میں کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہاتھ نہ چھوڑائے، نہ ان کا دامن چھوڑے، کہ یہ دامن بیڑا پار کروانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی محبت بھی عطا فرمائے، اور جس طرح اکابرین نے ہمیں یوں اللہ والوں کے حقوق بتائے ہیں، اسی کے مطابق ان کی ہمیں ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا جھوٹ اور بہتان، عجیب بیماریاں اور مذموم صفات۔ بندہ ان میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو خود بھی برا جانتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کا سچ ان کو نفع دے گا، ان کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا، جبکہ جھوٹ وہ ہے جس کو رب العالمین نے چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر بندہ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ سے لپٹا رہا، بروز قیامت جھوٹ کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور اس کی پیشانی پر خدا نخواستہ یہ لکھا ہوا کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے مل پائے گی؟ اللہ کریم ہمیں سچا بنائے۔ عرفان حفیظ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرفان بھائی کیا فرمائیں گے؟ قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جھوٹ سے کیسے بچا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو آیہ کریمہ میں اشارہ فرمایا، اس وقت میں ذہن میں وہ آیت کریمہ بھی آ رہی تھی جی، جس میں یوں ارشاد فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سبحان اللہ، جو ہمارے موضوع سے یوں میچ کر رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم رب تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ واہ واہ، چاہے ایک ہے سچ اور اس کا اپوزٹ ہے جھوٹ۔ اب جھوٹ کہتے کس چیز کو ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کو، جو بات نہیں ہوئی اس کے اگینسٹ بات کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اب اس میں ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے خالد بھائی، اس کی تعلیمات کے تو کیا کہنے ہیں۔ جھوٹ کو ایسے دیکھا جائے تو یہ ان برائیوں میں سے ہے، ان مذموم چیزوں میں سے ہے کہ جن کو کوئی بھی مذہب اس کو درست نہیں کہتا۔ ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے یونیورسل ٹروتھ، جی، کائناتی حقیقت، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہر بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس کے اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ۔ اور جھوٹ جو ہے ہمارے دین نے تو اس کو بہت زیادہ اس کا برا ہونا بیان کیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے، صحیح، جنہوں نے دین پھیلایا، دین آگے ہم تک ان کے ذریعے پہنچا، ان کا ایک بنیادی وصف
یعنی اپنے تو اپنے، غیر بھی، کفار بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس وصف کو اعلان نبوت سے پہلے بھی جس کے قائل تھے، جس کو کہا کرتے تھے، وہ ان میں سے ایک تھا صادق، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا۔ کیا بات، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جو روایات کا مفہوم ہے، جو روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا، جب حکم الہی ہوا تو آپ ایک چوٹی پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر لوگوں کو ندا کی، تو پہلے جو بات ان سے ارشاد فرمائی، وہ پہلے ان سے یہی پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم پر ایک پیچھے سے اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ جہاں اس بات کی میں بہت سی چیزیں دیگر ہیں، وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان فرمانا چاہا تو پہلے اپنے سچائی کو ان سے اگلوایا کہ تم مانو گے میری بات کو، کیوں نہیں کہ آپ تو سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا۔ تو اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے دین متین میں سچ کی ویلیو کتنی ہے۔ اچھا، جتنی سچ کی ویلیو بڑھتی جائے گی اتنا اس کے اپوزٹ جو جھوٹ ہے اس کی شناخت، اس کا برا ہونا بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح۔ تو یعنی جتنا ہمارے دین میں سچائی کی تاکید ہے، اہمیت ہے، ان کے ساتھ رہنے تک کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح جھوٹ سے بچنے کے بارے میں ہمارے دین متین کی تعلیمات میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ صحیح۔ تو اس میں کلیئرلی اس بات کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر جھوٹوں پر لعنت ارشاد فرمائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ مومن کے بارے میں جب ارشاد فرمایا، مختلف احادیث طیبہ ہیں، مختلف مقامات پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے مختلف اوصاف مختلف انداز میں حسب موقع حسب مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک مرتبہ یعنی یہ موطا امام مالک کے حوالے سے حدیث پاک منقول ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ برے اوصاف ہیں، برے وصف ہیں، بری باتیں ہیں۔ تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یعنی بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ پوچھا گیا حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو ارشاد فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، ویسے ایسا تو نہیں ہے کہ بخیل بندے کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اصل یہاں جو بات ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ایک میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹے نہ بنیں۔ ایک جھوٹ جو ہے خالد بھائی وہ کتنی بڑی یعنی بعض اوقات تباہی کا اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم عام سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ایک شخص جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، لوگ ایک مرتبہ اس کی بات پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے تو اب جو وہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے نا اس بندے کی نگاہ میں، رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سرٹیفائیڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا اس کو۔ تو اب یعنی اس صورتحال کے اندر جھوٹے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، ایسی چیز آپ کو کہیں مارکیٹ میں ملے گی ہی نہیں۔ اچھا پوری مارکیٹ ہے موجود، کسی کے پاس ہو نہ ہو، اچھا پھر اپنی بات کوئی اس میں گاہک لے کر آ گیا کلائنٹ میں، اس میں یہ فالٹ ہے، اس کی ایسی توجیحات جو ہو ہی نہیں سکتی وہ شروع کر دی جائیں گی۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ بعد اوقات بیچارہ گاہک کو کہتا ہے اب اس نے ماننا نہیں ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم وہ کبھی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ جو ایسا بندہ اس کو ٹریٹ کرے گا اس طرح، وہ کسی اور کے پاس ہی جائے گا۔ تو سوسائٹی میں معاشرتی اعتبار سے، اکانومیکلی بھی دیکھا جائے تو گویا ہر اعتبار سے جھوٹ بولنے والا شخص جو ہے اس کی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوتی۔ بالکل جی، اللہ کریم خیر فرمائے اور یہ اس جھوٹ سے ہمیں بچائے۔ عرفان حفیظ بھائی کا ایک بہت پیارا سلسلہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر آن ایئر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، اس میں سفارت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ دراصل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان ہو رہی ہے۔ چاہوں گا عرفان حفیظ بھائی اس کو بیان فرمائیں۔ جب سفیر شاہ روم کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچے تھے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، تو پھر
انہوں نے پوچھا، شاہ روم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، کن کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی جو ان کے بارے میں جانتا ہو؟ پھر آگے کیا ہوا عرفان بھائی؟ جی آپ نے توجہ دلائی اس واقعہ میں، جیسے بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے اور بھی دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. شاہ ہرقل، شاہ روم ہرقل جسے کہا جاتا تھا، اس کے دربار میں مسلمان طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. سید دحیہ کالبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تشریف لے گئے تھے، پیغام نبوت لے کر، نیکی کی دعوت، ایمان کی دعوت لے کر پہنچے تھے. اور اس وقت کافروں کی طرف سے ڈیلیگیٹ ایک وہاں تجارتی طور پر پہنچا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب شاہ روم نے اس بات کو کنفرم کرنا چاہا، کیونکہ بہت بڑا ڈفرینس تھا عرب کا اور کہاں روم کا. اس وقت جو سلطنت تھی اور بڑی پاور سلطنت تھی اس زمانے میں روم کی. تو یہاں پر جب ان تک یہ بات پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسیج پہنچا اور مکتوب پہنچا، تو اس نے اس بات کو کنفرم کرنا چاہا. تو پوچھا کہ بھئی آپ میں سے جو وہاں سے قریش کا، جو مکے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کون ہیں؟ تو ان کو بلایا گیا، اس وفد کو بلایا گیا. اس وقت میں ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے. اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، تو آپ کو وہاں سے بلایا گیا. پوری جو کاروان تھا، قافلہ تھا، اس کو بھی بلایا گیا. شاہ روم کے دربار میں پہنچے. وہاں اس نے پھر پوچھا کہ ان قافلے والوں میں سے ان کا ریلیٹیو کون ہے، رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان جو تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو شاہ روم نے یہ کہا کہ آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جو بقیہ قافلے کے لوگ ہیں وہ اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. اب میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، کراس کویسچننگ کروں گا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا. تو اس کے وقت جب پوچھا جائے گا تو اس وقت یہ کہا کہ اگر یہ کسی بات میں جھوٹ بولیں تو مجھے آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے. اس قافلے والوں کو بولا کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں سوالات ہوئے، تفصیل بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں کئی سوالات اس نے کیے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں بھی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا بھی بیان کیا گیا. اور اس میں جو ایک بات پوائنٹ جو یہاں پر ہمارے آج کے موضوع سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مجھ سے سوالات ہو رہے تھے، شاہ روم طرف سے پوچھا جا رہا تھا، تو مجھے صرف یہ بات، مجھے جو بات پریشان کر رہی تھی، مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے یوں سوسائٹی میں کرٹیسائز نہ کیا جائے اس کے بعد کہ یہ جھوٹا ہے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ مجھے میری بات آگے پہنچے گی، بات یہاں رکے گی تو نہیں کہ اس نے اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں جھوٹ کہا تھا. تو فرماتے ہیں اگر مجھے یہ نہ ہوتا تو اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں اس وقت کئی باتیں ایسی منسوب کرتا، ایسی بات کی طرف سے ملا دیتا، ایڈ کرتا. اب یہاں پر ایک جو نقطہ ہے وہ یہ قابل غور ہے محترم ناظرین کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے جی، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہے، یہ بات ان کی فیلنگ میں ہے کہ بھئی مجھے کہیں جھوٹا نہ کہا جائے. یعنی جھوٹا ہونے کی وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اس کو برا ہونا، اس کا کبھی ہونا جو ہے، یہ ہمارے اسلام نے اس کو اور اس کی شناخت کو بیان کیا نا. نارملی بھی سوسائٹی میں بھی اس کے علاوہ بھی جھوٹے ہونے کی کوئی بندہ بھی اس کی پذیرائی نہیں کرتا، اس کو یعنی اچھا گویا نہیں سمجھا جاتا. تو یوں اس واقعہ سے ایک بہت بڑا میسیج ہے، اسپیشلی ہمارے ہم غور کریں کہ ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا دین سچا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین کی تعلیمات یہ کہ سچوں کے ساتھ رہو. ہمارا دین کہتا ہے کہ کلمہ حق کہو. ہمارا دین ہمیں اس کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم نے زندگی کسی پہلو میں جھوٹ سے طرف آنا نہیں ہے. تو پھر ہم اگر غور کریں ہماری لائف میں اب وہ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جھوٹ کو شاید اب لوگ کوئی عیب شاید کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، یعنی اس کو نارملی اتنا لے لیتے ہیں، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. یہ عجیب ایسے حالات ہو گئے نا کہ معاشرے میں برائیوں کے نام ہی تبدیل کر دیے گئے. جی، سود کا نام ہے تو اس کو جناب تبدیل کر کے مار کا اور فلاں کر کے اس کے بھی نام دے دیے گئے. جھوٹ ہے، مذاق، مذاق کے نام پر، اور عجیب و غریب نام رکھ کے آپ دیکھیں کہ کوے کو آپ کوئی بھی نام رکھ دیں کیا وہ تبدیل ہو جائے گا؟ کیا اس کی رنگت گوری ہو جائے گی؟ آپ بولیں نہیں جی اس کا نام ہم یہ رکھ دیتے ہیں تو یہ اچھا ہو جائے گا. جس کا جو حقیقت ہے وہ رہے گی. آپ اس پر جلد کیسی بھی کر لیں، کور کیسا بھی کر لیں،
بہرحال جو برائی ہے وہ برائی رہے گی کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ اپنی اصل پر ہی رہیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھول بنایا ہے نا وہ مہکتا رہے گا. پھول کو آپ پہلا مسئلہ ہے نا، جی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. بناوٹ کے اصولوں سے. بناوٹ کے اصول سچ کو ڈھانپ نہیں سکتے. سچ یوں سمجھے کہ ایک ایسا پودا ہے جس نے سخت زمین کا سینہ بھی چیر کر اوپر آنا ہے، اور جھوٹ ایک ایسی نحوست ہے کہ یہ کتنی ہی اوپر آ جائے اس کے بالآخر نیچے زمین بوس ہونا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ آپ کے بھی ارد گرد میں ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے، مطلب جس طرح بھی بات ہوئی سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ تو بھائی یہی کرتا ہے. اپنے اسٹینڈرڈ کو عبدالسمیع بھائی ثابت کرنے کے لیے میں بہت بڑا ہوں، میری بڑی ویلیو ہے معاشرے میں، میرے یوں ہے، اور ساتھ ساتھ جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. بندہ بھی اس سے جان چھڑانے کے لیے بھائی بس بھی کر دو، کتنے فضائل ہیں تمہارے، ختم کرو. لیکن وہ اگلا لگا ہوا ہوتا ہے، سوچ یہ رہا ہوتا ہے کہ جناب میرا اسٹینڈرڈ بن رہا ہے لیکن نیچے ہی آ رہا ہوتا ہے. کیا علمیت ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بیان کریں گے، علمیت ثابت کرنے کے لیے بات پہ بولیں گے قرآن میں لکھا ہے. ہاں جی. تو بہرحال یہ بہت کبھی عمل ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ علمیت جھاڑنے کے لیے، یار میں نے خود کتاب میں پڑھا، حدیث پاک میں لکھا ہے. اچھا حدیث کوئی اور اس کا مطلب خود سے بیان کر دینا. اب جس کا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں ہے، بولتے نماز کوئی اتنی اہم شے نہیں ہے. وہ بھائی سینکڑوں مرتبہ حکم آیا قرآن پاک میں، نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا پھر بھی ضروری نہیں. اصل تو انسانیت ہے. کچھ بھی نام دے کر، اچھا وہ خود حالانکہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں انسانوں کا، اس مذاق اڑانے کو بھی شاید وہ پتہ نہیں انسانیت سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا کہ علمیت جھاڑنے کے لیے. اسی طرح وہ ایک بعض لوگ تو ایسے اللہ کی پناہ، وہ اسٹیٹس بنانے کے لیے لوگوں سے مال چھینتے ہیں اور اس میں بھی کتنے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ غریب آدمی ہے، بظاہر اس کا زمینوں میں قبضہ ہو گیا یا یتیم پیدا ہوا. یہ کسی شخص کو میں کہیں واقعہ سنا میں نے، جیسے سفر کرتے کرتے پہنچے، بولے یار یہ غریب آدمی تھا، اس کے والد کا انتقال ہوا تو بھائیوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس وقت یہ جاگیردار آدمی ہے. بھائی وہ کیسے؟ کہہ رہے اب یہ خود زمینوں میں قبضہ کرتا ہے. اور اس کو جب احساس دلایا، کہہ رہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرا ایک روب داب ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں کماؤں گا سے، میرا تو ذریعہ معاشی یہی ہے. اب یعنی احساس تو ہوتا ہے نا دل میں کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے بھائی میرا اپنا ہی ہے. اب وہ اسٹیٹس بنانے کے لیے بھی جو زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یار میری دھاگ بیٹھی رہے، اور جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہیاں دے کر، کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. تو وہ بھی تو یہی ہے کہ یار اپنی بظاہر ایک جھوٹی عزت کو بچا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک لفظ جھوٹ، اس کی کتنی شاخیں نکل رہی ہیں. گواہیوں کے اعتبار سے جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، جس طرح تجارت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، وہ جھوٹ ہے. اپنا روب قائم کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں، جھوٹے پیپرز بنوا لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا. جیسے زمینوں پر قبضے کے حوالے سے وہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے نا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اروا نامی ایک عورت ہے، اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ زمین تو میری ہے، حالانکہ وہ زمین آپ کی تھی، گھر آپ کا تھا. اب دعویٰ کیا تو اب آپ کا کمال وہ حسن اخلاق اور انداز دیکھیے، فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر اسی کو دے دو. اور جو پھر ساتھ ایک اپنے فرمان اشاعت مطلب وہ فرمایا کہ جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا بروز قیامت توق ڈال دیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس دعوے کے اندر تو اللہ کرے یہ اندھی ہو جائے اور یہی مکان اس کی قبر بنے. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ عورت واقعی اندھی ہو گئی اور دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے. اور یوں ٹٹولتے ٹٹولتے ایک دن تو وہ گھر کے اندر کنویں میں گری، وہیں اس کی قبر بن گئی. اب یہ دنیاوی عذاب ہے. دوسرا جیسے آپ نے فرمایا نا سرٹیفائڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے ہی جھوٹا آدمی. بعض مسافروں کے بارے میں یہ یعنی ایسے تو خیر کئی لوگ جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں. اب بعض لوگ کہیں بلانا ہو نا کہ گھر کب آ رہے ہو، ہاں بس کل آ رہا ہوں، بس گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں. اور میں نے تو بعض لوگوں کے بارے میں سنا، بولے جب تک یہ گھر نہیں آ جائے نا اس کا اعتبار نہیں کرنا. یا اللہ پاک. اور بچے بھی بولتے ہیں، میں نے تو بعض لوگوں بچوں سے سنا، بولے یار میرا ابو نا جھوٹا آدمی نہیں ہے اس کی. اب بتائیں وہ والد گھر میں سرٹیفائڈ ہو گیا جھوٹا تو کیا عزت بچی. اللہ کے ہاں تو وہ جھوٹا لکھا ہی گیا. اب جھوٹ بولنے سے چہرہ کالا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے وہ دل کالا ہو جاتا ہے.
جب دل گناہ کی طرف جائے گا تو بندہ جہنم میں جائے گا. اب دنیاوی عذاب بھی ہے کہ وہ بندہ وہ کریمیں لگا لگا کے گورا ہو رہا ہے. کسی ایسے کریم لگانے والے کو میں نے سنا, کہتا ہے بھائی کیوں کریم لگا کر پیسے ضائع کر رہے ہو, اس کا فائدہ یا دکاندار کو ہوگا یا کمپنی والے کو ہوگا, تو یہ تو ہونے سے رہا. اب اس نے بظاہر ایک چوٹ کی اسے, اور یہ ہم کریمیں لگا کر گورا ہونے کے بجائے ہم اللہ رسول کی فرما برداری شروع کر لیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, نمازیں پڑھنا شروع کریں, اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت شروع کریں تو برکتیں ملیں گی نا انشاءاللہ. وجہ فضیلت یہ تھوڑی ہے کہ میرا قد اتنے فٹ اتنے انچ ہے, میری رنگت ایسی ہے, اور جناب میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں, میری گردن میں یوں ہے. یہ کہاں وجہ فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فضیلت بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اسے بیان کیا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وجہ فضیلت, عزت دار ہونا, اس کا انحصار بندے کے تقوی پر ہے. تقوی مینز سچائی, تقوی مینز امانت داری, تقوی مینز دیانت داری, تقوی مینز بندے کی پارسائی, گناہوں سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, یہ تقوی ہے نا. پارسائی کا معیار تو اس پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا دار و مدار تو پھر تقوی پر ہے. اللہ کے نزدیک ہے نا. بندے تو سمجھتے ہیں یار میں اگر بولوں گا نا میں متقی ہوں, تھوڑی سی دھاگ بڑھے گی, یا تہجد میں اٹھتا ہوں. ایک دن تو سچی اچھی بولے یار میں تو تہجد گزار ہوں, میرے ساتھ ہی سو رہا تھا. میں نے کہا یار تم تہجد میں کب اٹھے تھے؟ بولے وہ سو کے گزاری ہے نا میں نے کہا یار دیکھو یہ جھوٹ ہے. اب یہ اس گزار کا مطلب ہی آپ نے کچھ اور بنا دیا, اور اللہ کی پناہ آپ نے نیک لوگوں کا بھی کچھ اور مطلب نکال دیا. اب یوں جھوٹے خواب سنائیں گے, مجھے سرکار کی زیارت ہوئی, سچی مچی ہوئی ہے کہ بھی نہیں ہوئی بھائی, اب اس میں کون سی تمہیں مطلب عزت, اب اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام بنتا چلا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں نے یوں پڑھی تھی کہ عجیب معاملہ یہ ہے کہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ایسی مقدس ذوات کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے کہ بھئی فلاں فلاں کو دیکھا. پلس عبدالسمیع بھائی اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ معاملہ ہی اس پر خواب پر لے کے جا رہا ہے, آپ کہاں اس کی تصدیق کرتے پھریں گے؟ وہ ویسے بندہ تمہیں کیا دے دے گا؟ اگر جھوٹ بول کر دو چار باتیں کر بھی لیں گے, وہ روایت ذہن میں رکھنی چاہیے. بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بندہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے لیے عمل کر کے تو دیکھے. اب جھوٹے خواب سنانے کا فائدہ, امام ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے نا, جس شخص نے اپنا جھوٹا خواب سنایا آ کر, کہہ رہے حضور میں نے وہ خواب دیکھا ہے کہ وہ گلاس ہے بڑا شیشے کا, اس کے اندر پانی ہے, شیشہ ٹوٹ گیا, گلاس پانی ویسا کا ویسا رہا. آپ نے فرمایا کیوں جھوٹ بول رہے ہو, تو نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے. اب آپ اللہ کے ولی, فرمایا تو نے ایسا خواب دیکھا ہی نہیں. بولے نہیں حضرت میں خواب سنا رہا ہوں, اور آپ بولے خواب ہی نہیں دیکھا. میں اچھا اگر ایسا ہے نا تو نے خواب دیکھا ہے تو سن کہ یہ شیشے کے مراد تیری بیوی ہے, پانی سے مراد تیرا بچہ ہے, تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تیری بیوی مر جائے گی, تیرا بچہ زندہ رہے گا. اب وہ بندہ باہر نکلا, کہتا او میں نے تو خواب دیکھا بھی نہیں تھا, میں نے تو جھوٹا خواب سنایا, کہیں یہ بات پوری ہو ہی نہ جائے. لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اب یہ جھوٹے خواب کیا فائدہ ہوا؟ بظاہر دھاگ کیا بیٹھنی تھی, الٹا جھوٹا ہی ثابت ہوا, لوگوں کے سامنے بھی جھوٹا ثابت ہوا. یہ ایک وسیم بھائی لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی یونیک بات کر دوں کہ میرے مقابلے کی پھر بات نہ آئے. میں ایک ایسی نئی لے آؤں جیسی کسی نے کہی نہیں ہو, میری ایک ایسی واضح پہچان ہو جائے جس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو. ایسی لمبی بات چھوڑیں گے کہ خواب, کسی نے خواب بیان کرنا شروع کر دی ہے تو ماں بدولت کے حل ہے, میں نے اس سے اچھا خواب دیکھا ہے. کسی نے کہا کہ میں فلاں, جیسے اب عید کے دن آ رہے ہیں, ہم جانور ایک تو جتنے کا لائے اتنے کا لائے, پلس یہ کہ نہیں ہم تو سستا لے آئے, مارکیٹ میں کہاں مہنگائی تو ہے نہیں, دیکھو ہمیں تو اتنا سستا پڑ گیا. کہیں سستا بتا کے لوگوں پر دھاگ بٹھا رہے ہیں, کوئی مہنگا بتا کے دھاگ بٹھا رہا ہے. قصہ مختصر کیجئے تو کہیں نہ کہیں جھوٹ کو ایسے ایڈ کرنا ہے جیسے گویا ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے, زندگی کا حصہ بن گیا ہے. واقعی میں جیسے کہ خالد بھائی, عرفان بھائی اور عبدالسمیع بھائی نے بات چیت کی, تو حقیقت یہی ہے لوگوں میں دھاگ بٹھانے کے لیے یا اپنی بات سنوارنے کے لیے, جیسے کہ آپ نے خالد بھائی فرمایا, اپنے باس کو جھوٹ بولنا ہے کسی اور انداز پر, اور اپنے جونیئر کو جھوٹ بولنا ہے کسی اور انداز پر, یعنی بیوقوف سب کو بنانا ہے. اور ایسا کئی لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو اگر جھوٹ کی ہم مثالیں دیکھیں نا, اپنے اگر ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں بیمار ہوں. اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے سے کیا مراد ہے کہ ہلکا سا سر میں کوئی درد ہو رہا ہے,
وہ بھی اتنا بیماری ہو گئی کہ آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں سامنے والے کو، اپنے باس کو یہ آپ نے سمجھ لیں پاگل بنانے کی کوشش تو کی کہ میں کام کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن آفس نہیں آئیں گے وہ، کیوں جی میرے تو بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. باقی دنیا کے سارے کام، سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے تو واٹس ایپ بھی چل رہا ہے تو لوگوں سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں تو دوستیاں بھی چل رہی ہیں، سب چل رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں آیا کہ کہیں میں لوگوں کو دھوکے میں تو نہیں ڈال رہا. جیسے کہ ابھی ابتداً بات کی کہ کئی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اس حوالے سے، جھوٹ کے حوالے سے، اور واقعی میں ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں پہ یہ اعتماد واقعی میں ختم ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے 1:30 بجے کا ٹائم دیا ہے نا، یہ 2 بجے سے پہلے نہیں آئے گا، یہ 3 بجے سے پہلے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو ٹائم کیا کہ اپنے اوپر سے پریشر ختم کر، بس میں آیا، آپ فکر ہی نہ کریں، پہنچ گیا ہوں، قریب ہی پہنچنے والا بس قریب ہوں، میں پہنچنے والا ہوں. اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے اور یہ ابھی 1 گھنٹہ لگائے گا. وہ ہر 5 منٹ کی کال کے بعد اسٹاپ کا نام چینج کر رہے ہوتے ہیں، اسٹاپ کا نام چینج کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جھوٹے شخص کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہم نے روایتیں سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. سچ بولیں. اور واقعی میں حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ سچا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کی نظر میں بڑا مقام عطا فرماتا ہے. سچے بندے کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اور ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے اور ہمارے ذمہ داران ہمیں سکھاتے ہیں کہ یار کوئی کام نہیں کر سکے نا آپ، صحیح، آپ بالکل واضح الفاظ میں بتا دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، اور یہ کمال ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکا. لیکن اس معاملے میں خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور پہ تھوپ دینا، فلاں کو دیا تھا اس نے جواب ہی نہیں دیا، فلاں کو دیا تھا اس نے کام ہی نہیں کیا، بس میں نے کوشش تو کی لیکن ہو نہ سکا. سر آپ نے کوشش کی نہیں، اس دفعہ عذر پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظر میں، آپ کے بڑوں کی نظر میں آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. اس خوف کو دل سے نکال دیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہاں پر، یعنی حضور کی کیا شان ہے، مختصر کلمات اور ایسی عظیم اور اتنی بڑی بات کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی گہرائی میں جائے تو اس کو موتی ملے، ہیرے ملے. اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی، سچائی جو ہے یہ نجات دلاتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے یہ برباد کرتا ہے. اب دیکھ لیں کہ بندہ سچ بول دیتا ہے نا ایک مرتبہ تو جان چھوڑا کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی میری جو حقیقت حالتی میں نے کہہ دی، اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جھوٹا جھوٹ بولنے کے باوجود بھی وہ معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کر پاتا کہ اللہ بس میں نے جھوٹ بول دیا، اب تو یہ اس لائق ہی نہیں ہو پائے گا. اس کی زبان کو بھی، ایک تو ہے نا بندہ دل کے احساس کے ساتھ کوئی بات کرے، اس کی زبان سے بھی یہ دولت چھین لی جائے گی. یہ اللہ کو کہے کہ یا اللہ تو میرا کارساز ہو جا، میں نے جو میرے بس میں تھا، بس میں تو جو تھا وہ تو بندہ کرے تب جا کے وہ بات بنے نا کہ مولا میرے جو بس میں تھا میں سچا ہوں، تو جانتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بچے پر اس طرح کا الزام آیا کہ کسی نے غلطی کی اور کہا کہ، اور بچے نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے. تو وہ بڑا حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا، یہ بچہ ہی جھوٹ کہہ رہا ہے. وہ بچے نے جھولی اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ظاہر کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میرے جھوٹ کو ظاہر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اس بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو بچہ ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اور بڑا جھوٹ کہہ رہا ہے. یعنی آپ ذرا بات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کو کتنا پسند کرتا ہے کہ سچے کی لاج رکھی جاتی ہے، اس کی عزت خراب نہیں ہونے دی جاتی، جبکہ جھوٹا تو خود ہی اپنی عزت کے مخالف ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق ہی دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الباطل باطلا، جو باطل ہے برا ہے وہ برا ہی نظر آئے ہمیں، ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں اس سے بچا. یعنی یہ اس بات کی بھی کیسی عظیم شان ہے
ذرا بندہ غور کرے، سچا راستہ، حق کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم بندے کو طلب کرنے کی تعلیم ہے، یہ کرتا رہے اور پھر اس پر ثابت رہے، ثابت قدم رہ کر چلتا رہے۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے اور اچھے راستوں پر چلائے۔ ایک پیکج شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ مکے کی بہاریں، اور آج ہم عاشقان رسول کو یہ بتائیں گے کہ کعبہ شریف قبلہ کیسے بنا۔ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع فرما دی۔ البتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر کثیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو یہود تھے یہ فخر اور غرور کے اندر بھی مبتلا ہو چکے تھے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر، کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضا الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، موو ہو گئے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ جب نماز سٹارٹ کی تھی تو آپ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے آپ نے شروع فرمائی، دوران نماز ہی حکم ہوا تو آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی انداز کو فالو کیا اور رخ کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ بھی ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق یعنی امتیاز ہو جائے گا کہ کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح قبلہ کی تبدیلی سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کو اپنے پیارے حبیب دکھیا دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بڑی ہی پسند ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اہل سنت کتنا خوبصورت انداز اختیار کرتے ہوئے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کو اشعار میں جو اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ ہے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محب لقائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ کی برکت عطا فرمائے، اس کا بار بار دیدار عطا فرمائے، اور ہمیں اس نسبت سے آقا کریم علیہ السلام کے پیدائشی شہر کے نسبت کی برکت سے اللہ میں بلا حساب جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں جہاں بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، خاص کر مکہ پاک حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا وہ شہر جہاں حضور کی ولادت ہوئی، اور پھر مدینہ پاک وہ جگہ جہاں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یہ بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ان برکتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مقامات کی حاضری بھی عطا فرمائے۔ عاشقان مصطفیٰ کے دل الحمدللہ ان باتوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ جہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے، ہمیں ان جگہوں کی حاضری نصیب ہو۔ دعائیں کرتے رہیں کہ دعا سے بہت بڑے بڑے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں آپ کی۔ محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عرفان بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل عوامی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹ میں جو سچے کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے، جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے، اسے بچا لیا جاتا ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے سچے انسان کو جھوٹ میں پھنسانا اور جھوٹے کو سچ سے نکال لینا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ عدنان بھائی، آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ جی عرفان بھائی، کیا فرمائیں گے؟ جھوٹے کو بچا لیا جاتا ہے، سچے کو پھنسا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو معاملات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے لیکن ہے ذرا ویل آف، مالی طور پر مضبوط ہے، یا کوئی طاقت اس کے پاس ہے، اس کے حق میں گواہی آ جائے گی، سب کچھ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ سچا بیچارہ رولتا رہے تو رولتا رہے۔ یعنی ایک شخص جس نے گناہ نہیں کیا اس کی طرف گناہ کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ٹاپک سے جو بات ریلیٹ یوں بھی کر رہی ہے کہ یہ تو بہتان ہے، جس بندے نے کوئی کام کیا نہیں ہے اس کو اس کام میں شامل کر لینا، اور اس کی تو الگ سے وعیدیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں، اور بہت برا یہ گناہ ہے کہ مسلمان نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جہاں تک آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ایک پاورفل ہے، اس نے وہ عیب کیا بھی ہے لیکن اسے اس میں مبتلا، اس کو اس کی سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ جس نے نہیں کیا اس کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ دو گناہ تو بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ایک تو یہ بہتان والا معاملہ ہو گیا کہ اس کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اس پر اس کی، اور جو دوسرا معاملہ ہے کہ جس نے اصل گناہ کیا ہے، پتہ بھی ہے کہ اس گناہ میں اس کا وہ مبتلا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، تو اب اس کو بچا لینا، یہ جو ہمیں قرآن و حدیث نے رہنمائی کی ہے وہ تو یہی ہے۔ یہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کے بڑے کو اس طرح کا گناہ کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، تو ان کو بچا لیا جاتا تھا، اس کی تعویلات کر دی جاتی تھیں، اور ان کو بچانے کے لیے اس وقت جو مقدس کتابیں تھیں ان کے احکام تک کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو بچانے کے لیے، پاورفل لوگوں کو بچانے کے لیے۔ جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دینے کا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی پاورفل ہے، کوئی اقتدار میں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے چاہنے والے بہت ہیں، کسی کے پاس کسی طرح کی کوئی اہمیت اور ویلیو ہے، جو بھی ہے وہ سب ایک طرف ہے اور شریعت کا حکم ایک طرف ہے۔ جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے، جہاں شریعت کے حقوق اپلائی کرنے کا معاملہ آ جائے تو وہاں پھر اب کسی کا بھی حق باقی نہیں رہتا، وہاں پر شریعت کا حکم ہی نافذ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنا نہ ہی شریعت اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو درست کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے اندر جب اس طرح کی بات آگے پروان چڑھتی ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ نہیں کیا ہوا، جس نے کے اندر اس پر جس الزام ہے، اگر اس میں اس کو پکڑ لیا جائے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ یا تو اس کو اپنے دل میں رکھ لے گا اور اس بات کو ڈھونڈے گا کہ اس کو موقع ملے کسی طریقے سے اور پھر وہ اس کا بدلہ لے۔ انتقام انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر اس کو موقع مل جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ بدلہ لینے میں اتنا وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی بات سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے
وہ اس سے بدلہ لیتا ہے، پھر بھی اس کا معاملہ وہ جوش انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو سوسائٹی کے اندر بیلنس اگر وہ ختم ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ناحق کسی پر کوئی چیز تھوپ دی جائے، اس کو اس الزام میں شامل کر دیا جائے اور دوسروں کو بچا لیا جائے. اور جن سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے وہاں حالات پھر بگڑتے چلے جاتے ہیں. بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں. یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا قرآن کریم کا، اور عظیم ایسی رہنمائی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. شان نزول ذرا آیت کریمہ کا سنیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت سنیے پھر شان نزول. ارشاد ہوا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ کیا ہوا ذرا اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور بالکل جو سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سچویشن کا کیسا واقعہ گزرا. کہا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کی قبیلہ بنی ظفر نے، اس کے ایک شخص توما نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے یہاں چھپا دی. اب جب زرہ کی تلاش ہوئی اور توما پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا، قسم کھا لی، کیونکہ اس کے پاس وہ تھی نہیں، اس نے کسی اور کے یہاں چھپائی تھی. تو بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا. اب جب اس کی تلاش شروع ہوئی، وہاں سے بوری نکلی تو اس کے نشان سے لوگ یہودی کے پاس پہنچے، کہ وہاں اس کے مکان تک پہنچے اور بوری بھی وہاں مل گئی. اس نے کہا کہ یہ تو بوری فلاں نے میرے پاس رکھوائی تھی، توما نے رکھوائی تھی میرے پاس. اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی بھی دی، اور توما کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو. اور اس میں ان کی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جس پر الزام ہے اور جو واقعی چور ہے اس کو بری کر دیں، اور جو یہودی ہے اس کو سزا دے دیں. اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کے آگے ہی اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے. لوگوں سے بچنے کے لیے تو بڑے فیصلے کر رہے ہیں، بڑی گٹ جوڑ چل رہی ہے، جھوٹی گواہیوں پر لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. پھر ارشاد ہوا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے. اس طرح کی چلاکیاں مکاریاں کرنے والے لوگ ذرا دیکھ لیں. ہم تو ابھی زور چلا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، آپ بچ جائیں گے. اس سے بچیں گے، یقیناً لوگوں سے بچیں گے. جس کا فرمان ہے نا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے، اس کی پکڑ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ اکبر. اس طرف جائیں گے تو اگر اس سے بچانے والا پھر کون ہوگا؟ آج زمین کا ایک بالش حصہ بھی اگر آپ نے قبضہ کر لیا، چھوڑ کر جانا ہے. آج جو زمین آپ کے پاس ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کل کس کے پاس تھی؟ آپ سے پہلے کوئی اس کا مالک تھا؟ آپ کہیں گے جی فلاں، اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے، شاید بلکہ کافی حد تک یقیناً وہ لوگ چلے گئے، اب آپ ہیں. آپ نے کون سا ہمیشہ رہنا، اب آپ بھی چلے جائیں گے. پھر یہ زمین کسی اور کی ہو جائے گی. لیکن یہاں سے جانے کے بعد جس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس کے فرمان کا خلاف کر کے یہ زمین حاصل کی گئی ہے تو اس نے پوچھنا ہے، اللہ اکبر، پھر سوال ہونا. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن کی رہنمائی پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. آج اگر شان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا کہ میرا روب ختم ہو جائے گا، یقین کریں روب ختم بھی ہو گیا نا ایسا فائدہ ملے گا. روب ختم ہو جائے گا لیکن عزت دار ہو جاؤ گے. اللہ اللہ اللہ. آج روب دار ہو، عزت دار نہیں ہو. پھر روب بھلے ختم ہو جائے، عزت رہے گی،
اللہ کے حکم کی طرف آئیں گے اللہ کریم عزت عطا فرمائے گا. اور یہ وہ اسلام کی ویلیویبل باتیں ہیں، بندہ ان کو اپنا لے، اسلام بندے کو گرنے نہیں دے گا، نہ اس کی عزت پر حرف آئے گا، نہ کوئی اس کے سامنے آ کے ایسا مشقت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے. صراط مستقیم ہے، کوئی ایسے تھوڑی بیٹھے بٹھائے بندہ چٹکی بجائے اور صراط مستقیم سے فٹ سے جنت میں نکل پہنچ جائے. الجنت تحت ظلال السیوف، اس کا فرمان نہیں سنا؟ جنت کا راستہ ہے، اس میں بڑی بڑی مشقتیں آنی ہیں، بڑی بڑی مشکلیں آنی ہیں، لیکن بندہ مومن سیدھے راستے پر رہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ایمان کیا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان یہ ہے کہ تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جا. اب سامنے کون ہے، کیا مخالفت ہے، کس طرح بہکایا جا رہا ہے، کتنی گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں، تم سچے ہو، سچائی پر ثابت قدم رہو. الصدق ینجی، تمہاری سچائی تمہیں نجات دلا دے گی. آپ دیکھیے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کالز مسجد شامل کرتے ہیں. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. تھوڑی اصلاح کر دے کہ معاشرے میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو جھوٹ جو ہے رواں طریقے سے بولتے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. جب تک ان کا صحیح پتہ چلے بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسے آدمی کی اگر جھوٹ کا پتہ چلے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اگر اس کے لیے کوئی اصلاح کر دے اور منقبت سنا دے میرا پیر میرا پیر. کیا کرنا چاہیے، کیسا رویہ اختیار کریں؟ کہتے ہیں پیشن پروفیشن سیم ہو جائے بندے کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کا پیشن ہونا جھوٹ بولنا، اور وہ پیسے لے کر یہ پیشن اپنائے ہوئے، تو وہ اس میں واقعی اتنا ماہر ہو جاتا ہے، اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے لوگ یقین نہیں کر پاتے یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. اچھا وہ چلا، اس کو کہتے بھی ہیں جھوٹا آدمی ہے، مشہور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ وضاحت نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کو سمجھ لیں کہ جھوٹا ثابت ہے. لیکن چرب زمانی ہے، اس کے سامنے آپ بول نہیں سکتے. چرب زمانی ایسی، لیکن ایسے کو سوچنا چاہیے. میں تو ابھی ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں پیسے لے کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، جیسے جھوٹی گواہیاں کورٹ میں جا کر دیتے ہیں، یا ویسے ہی کسی کے خلاف کہیں جرگہ ہو رہا ہے تو بھائی جیب میں ڈال دیے. اچھا ڈالنے میں کیا ہے 500,000 روپے، تو صرف گواہی دے دے. اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار نہ میرے ایسے کہ لینا دینا، نہ میں اس کو جانتا ہوں، مگر میں کتنا بڑا عذاب اپنے گلے میں مول لے رہا ہوں. کہ جیسے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جھوٹا جو گواہ ہے اس کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا. پل وہ بھی جہنم کا، اس جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ یہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے. اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے. اچھا وہ فائدہ کون لے رہا ہے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے. نقصان کس سے ہو رہا ہے؟ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے. یہ بیچ میں ہی بعض اوقات رکھ رکھاؤ کے چکر میں یار دوست ہے نا یار تھوڑا چلانی پڑتی ہے، یار دوست ہے نا یار، دوست ناراض نہ ہو جائے. دوست کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اچھا پتہ ہے جو دوست میرا جھوٹا ہے اس کو یہ سچا ثابت کر رہا ہے. ایک جھوٹ یہاں، دوسرا پتہ ہے کہ یہ بندہ سچا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. جو دوست جھوٹا ہے تو اس کو سچا ثابت کر رہا ہے. ڈبل جھوٹ، اور بیچ میں مفت کا گواہ بن کے اپنے گلے میں جہنم کا عذاب لے رہا ہے. بس یہ کہ ایسے اسے دوست ہی نہ کرے بندہ. ایسے انہوں نے کہا نا کہ بچے کیسے، اس کے ساتھ حل کیا کرے. جو شرعی مسئلہ وہ تو یہی ہے کہ جو شخص اپنے گناہ پر جری ہو چکا ہو، دلیر ہو چکا ہو، اور آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو اس سے قطع تعلق ہی کر لے تاکہ اسے احساس ہو. آپ کو یوں احساس ہو نا کہ ایک آگ ہے، اب مجھے بتائیے آگ سے کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس پہ ہاتھ لگانا چاہیے، کیا کریں اس کا؟ اس سے بچ رہے ہوں گے، بچنے کی تلقین کریں گے، اس سے بچا جائے. یہ جلا دے گا. یہ آج آپ کے ساتھ مل کر کسی کو پھنسا رہا ہے، کل کسی کے ساتھ مل کر آپ کو پھنسائے گا. آپ کو پتا ہے کہ برا ہے، جھوٹا ہے، کم از کم یہ کیجئے کہ اس کے جھوٹ میں تو اس کی معاونت نہ کیجئے. بندہ ایسا ہوتا ہے کہ پتا ہے فلاں شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہے، لیکن میرا ہی کوئی دوست پھنس گیا. یار دیکھ تو پھنس تو گیا ہے، لیکن ایک بندہ ہے میرے پاس، وہ نکال لے گا، وہ ماہر ہے.
وہ اس کو طریقہ آتا ہے، اس کو سب. یہ جو آپ ساری یوں لیپا پوتی کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ، یہ آپ جھوٹ کی پروموشن کر رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیں. قرآن کریم حکم دیتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہاں مدد نہ کریں. ہاں سمجھانا ممکن ہو تو سمجھایا جائے، کسی کے ذریعے سے نیکی کی دعوت دے کر سمجھوانا ممکن ہو کہ یار کوئی ایسی بات اس کے سامنے کر دو، اس کے پاس لے کر حاضر ہو جائیں. بلکہ میں ایک مختصر مشورہ اور آسان مدنی چینل دکھائیں. اللہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں الحمدللہ چوٹ کرنے والی ہو رہی ہوتی ہیں، مبلغین بیان فرماتے ہیں، قرآنی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں، سچ اور جھوٹ سب کو پتہ ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو یہ پتہ ہوگا کتنے فیصد پڑھ رہے ہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ نماز پڑھیں یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ایک دل مائل ہوتا ہے، حالانکہ پتہ پہلے بھی تھا فرض ہے، لیکن جب یہ کہ یار میرے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، نمازی کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کبھی کوئی ایسی بات ایسی کلک کر جاتی ہے بندے کو تو وہ پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر شیطان سستی دلاتا ہے، غفلت برائی کی طرف پڑ جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے شیطان کو چھوڑتا ہے. تو کسی اچھی صحبت کو مستقل رکھیں. ہفتہ وار اجتماع کی معمول دعوت اسلامی کا الحمدللہ جہاں ہو رہا ہے کوشش کریں، شرکت کریں، معمول کے مطابق کریں اور اس کو اپنی زندگی کا عادت بنا لیں. فائدہ ہوگا. مدنی مذاکرہ میرے لیے سنت کا سنت، فائدہ ہوگا. مدنی چینل وقتاً جتنا وقت ملے دیکھتے رہیں. آپ یقین کیجئے کہ بے شمار لوگ ایسے الحمدللہ اس معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے کہ جنہوں نے میرے لیے سنت کا بیان سنا، کسی مبلغ کی نیکی کی دعوت سنی، بالکل ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. حالانکہ کئی مرتبہ جھڑکیاں دیں، دھتکارا نکالا، نہیں جاؤ تمہاری بات نہیں سننی، ہر وقت اپنی بات لے کر آ جاتے ہو، ہر بات میں دین کو لے آتے ہو. اس طرح کا رویہ بھی رکھا گیا. لیکن وہ پانی ہے نا، قطرہ قطرہ بھی ایک جگہ پر گرتا ہے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور ایک دین یہ سچا ہے، سچائی اپنا راستہ خود بناتی ہے. بس یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے ٹکرانے دیں سچائی کو، آگے اس نے راستہ خود بنانا ہے. اللہ کریم توفیق خیر دے. کال دیجیے مزید. آج کل لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، فرینڈس سرکل میں اور اس کے علاوہ جہاں بھی بیٹھے ہوں کوئی نہ کوئی بات پر جھوٹ بولتے ہیں. تو ذرا یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جھوٹ اور بہتان سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے. جی وسیم بھائی کیا کریں، کیسے بچیں؟ جی جیسے کہ ابھی ہمارے ماشاءاللہ مبلغین نے ارشاد ہی فرمایا. دیکھیں علماء نے برائیوں سے بچنے کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مذمت کو پڑھا جائے. جو برائی ہے اس کی مذمت کا مطالعہ کیا جائے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ بڑا کم رجحان رہ گیا کتابیں پڑھنے کا. لوگ سوشل میڈیا پہ لگ گئے، ویڈیوز دیکھنے پہ لگ گئے، ہم موبائلوں میں زیادہ لگ گئے، مطالعہ ہم نے بہت کم کر دیا. حالانکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اپنے روزانہ کے مطالعے میں رکھے. اور اسی لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے 12 مدنی مذاکروں میں فرمایا کہ مہلکات کے موضوع پر ضرور پڑھا کریں. مہلکات کیا ہے؟ وہ عمل یا وہ کام یا وہ عادتیں جو انسان کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں، آخرت کو برباد کر دیتی ہیں. ان عادتوں سے انسان کو بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو امیر علیہ سنت اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ کیا. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ تمام موضوعات ہیں. ان موضوعات پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کتنا پیارا ہے کہ آپ پہلے تو قرآن مجید سے ان کی مذمت بیان فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ میں آنے والی مذمت بیان فرماتے ہیں، پھر اس سے متعلق کچھ واقعات کو لے کر پھر اس کا علاج بیان فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے کیسے بچیں گے، جھوٹ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کوششیں کرنی ہیں، اور تب میں یہ کوششیں کروں گا تو مجھے کیا مشکلات پیش آئیں گی، ان مشکلات سے مجھے کس طریقے سے نبٹنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو سب سے بنیادی چیز مطالعہ ہے. اس کے بعد کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ سچائی کو پسند کرتے ہیں نا، جو سچائی پر عمل کرتے ہیں، صحبت صرف ان کی اختیار کریں. ایسا فرینڈ سرکل چھوڑ دیں کہ جس کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، بدتمیزی کی جاتی ہے، زبان غلط استعمال کی جاتی ہے. آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آ جائیں دیندار ماحول کے اندر، اور یہاں پر بیٹھیں
اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، انشاءاللہ سچائی ملے گی انشاءاللہ۔ بولے یار کیسی باتیں کر رہے ہو، پھنسوانے والے کام کر رہے ہو، سچوں کے ساتھ ہوں گے جگہ جگہ پھنس جائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو راہ نکلے گی نا۔ آج تو دیکھو یار کم از کم آگے سے یہ جواب ملے گا، پھر کیا بولیں گے؟ پھر دیکھیں اپنے دین کی طرف دیکھیں، اپنے خدا کو دیکھیں، وہ سچا ہے، وہ سچوں کے لیے راستے بنانے والا ہے۔ مجھے بتائیے آج تک کون سا سچا ہے اگر سچ بولنے کی وجہ سے دنیا سے بھی گیا ہے نا، اور واقعات اس کے بھرے پڑے، لیکن لوگ تو یہ بولتے ہیں دنیا سے بھی گیا نا سچ بولنے کی وجہ سے، اس کی سچائی غالب آئی، سچائی کا، لیکن ایک جملہ بولتے ہیں سچا ہوں جبھی تو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یار، بلکہ امیل السنت سے ہم نے سوال کیا، پر لوگ تو بولتے ہیں یار سچا آدمی جبھی تو بنتی نہیں ہے، فرمایا میرے نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اتنے پیارے تھے کہ بنتی تھی۔ میں اپنے اخلاق پہ غور کر لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہر ایک کو سب کے سامنے جھاڑ دیتے ہو، انداز ایسا اختیار کرتے ہوں کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہوں، پھر آپ بولے میں تو سچا ہوں۔ جھوٹ کی ایک وجہ بعض اوقات سچائی اپنی جگہ اچھی ہے، لیکن سچائی پہ ساتھ جو لیبل لگائے جا رہے ہیں نا، کچھ بھی کر کے وہ سچائی کے گلے میں ہی ڈال دیا آپ نے، یعنی پھر وہ سچائی کو خراب کر رہی ہے بھائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیسی یعنی عجیب بات ہے کہنے والا جب یہ کہنے لگتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو یار چلیں گے نا، معاشرے میں رہیں گے، سوسائٹی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے گویا ان دا ادر ورڈز، ورنہ تبھی معاشرے میں ہمیں عزت ملے گی۔ یعنی جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں سچائی، برائی، اچھائی، برائی کی تمیز سکھائی، ہمیں بتایا، ہم اس پر ایمان لانے کے باوجود اب یہ کہیں کہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، معاذ اللہ تو معاشرے میں ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ مسلمان تو ایسی بات سوچے وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ جو بول بھی رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھیں ایسا شخص جو جھوٹ نہیں بولتا، نہ جھوٹ کی تائید کرتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے نا، یار اس نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتا نہیں ہم نہیں مانتے، ہم دوست ہی منع کر دیتے ہیں، یار وہ کہہ ہی نہیں سکتا، ہم اسے جانتے ہیں۔ اور جو جھوٹا مشہور ہو اس کے بارے میں بولے ہاں یار وہ ہے ہی ایسا، ہاں بھائی کہہ دیا ہوگا وہ موڈی آدمی ہے، موڈی آدمی، اس کو موڈی کہہ گئے۔ تو بہرحال برائی کے کچھ نہ کچھ نام ہم نے ایسے الٹے سیدھے کیے ہوئے ہیں کہ اس کی شناخت کم ہو جائے نا۔ جھوٹے کو موڈی کہہ دیا تو ورنہ بولتا ہے شناخت، برائی اس کی کم محسوس ہو رہی ہے، یہ کذاب ہے، دجال قسم کا آدمی، کیسی ایسی برائی بڑی نا، اب یہ پسند نہیں کیا جائے گا۔ موڈی، اچھا خیر میں تو موڈی آدمی، تو یار کیا کر رہے ہو، ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، عزت کی زندگی سچوں کی زندگی ہوتی ہے بھائی، اللہ خیر کرے۔ اچھا کالز کچھ لیتے ہیں، کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں۔ جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے، کلام سنائیے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، اور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ کلام سنا دیں، اس کی فرمائش ہے۔ اچھا جی پھر کے گلی گلی تباہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ گجرا والا سے میسیج ہے، اور دان بھائی سے عرض ہے کہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، پھول نگر سے میسیج ہے۔ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، یہ کلام سنا دیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور پھالیہ سے میسیج ہے، ان کی مہک نے دل کے پنچے کھلا دیے ہیں، میر پور کشمیر سے، ٹھیک ہے جی۔ اور گجرات سے یاسر ہیں، قصبہ گجرات سے۔ اور عدنان بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ کلام سنا دیں، بات نہ پوچھو، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ مزید بھی میسیجز ہیں، لیکن کچھ کالز دیتے اس کے بعد میسیجز کی طرف آتے، بلکہ نعت خواہ کی طرف ہی بڑھیں گے۔ میرا نام حافظ محمد رمضان عطاری ہے، اور میں یونان گریس سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل کا جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ اچھے کلام کی فرمائش کی آپ نے، جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ عدنان بھائی ماشاءاللہ فرمائشیں میرے خیال سے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ برکتیں دے۔ مزید کال دیجیے۔ میں ہوں عطاری، تحفہ شہری
शरीफ से मुझे ये कलाम सुना दीजिए। मीठे मदीने में बुढ़ाए आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजीद कॉल दीजिए। मैं हूँ फातिमा तारिया मिर्शनाबाद से। मेरी नात खबाई से ये अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दीजिए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अल्लाह 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 करीम रहमत फरमाए। अदनान भाई आपकी तरफ है, जो चाहें फरमाइशें पूरी फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो सोए लाज़ार पीरते हैं, वो सोए लाज़ार पीरते हैं, फिरते हैं तेरे दिल है बहार, पीरते हैं तेरे दिल है फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर जो ख्वार फिरते हैं, दर बदर जो ख्वार फिरते हैं, फिरते हैं फिरते हैं फिरते हैं, दर बदर जो ख्वार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते थे, आज वो बेकरार फिरते हैं, फिरते हैं तेरे दिल है बहार, फिरते हैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, फिरते हैं फिरते हैं फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए, क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा, तेरी गली से जाए, क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अब तो न रोक
सांस बिगड़ गई मेरे करीम पहले ही लुक़मा इतर खिला क्यों मेरे करीम पहले ही लुक़मा इतर खिला क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना जदो वक्त नज़ा आवे दामदी हवा देना जदो वक्त नज़ा आवे दामदी हवा देना मैं नात तेरी पढ़ता मैं ज़िक्र तेरा करता मैं नात तेरी पढ़ता मैं ज़िक्र तेरा करता इस ज़िक्र की बरकत नाल इस ज़िक्र की बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना दिल रोंदा चांजने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा है आका 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 दिल रोंदा है जान देने जदों लोकी मदीने नो हुण सानू भी आका हुण सानू भी आका दरबार वेखा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे जदों वक्त नज़ा आवे दामदी हवा देना क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है बस मेरा मोता मदीना है
बस मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये سبحان اللہ اللہ کریم جل وعلا میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری نصیب فرمائے. یہ پیکج ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میدان محشر میں بھی لبیک اللہم لبیک کی دھوم دھام ہوگی. ایک بڑی پیاری روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات شریف یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی آسمانی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے 7 لاکھ مقرر فرشتوں کو بھیجے گا. ان کے پاس سونے کی زنجیریں ہوں گی. حکم ہوگا ان زنجیروں کے ساتھ کعبے کو میدان محشر میں لے آؤ. فرشتے جائیں گے سونے کی زنجیروں کے ساتھ کعبے کو باندھ کر لائیں گے. ایک فرشتہ پکار کر کہے گا کعبے چل. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے. آسمانی فضا سے فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر تیرا سوال پورا کیا جائے گا. اب کعبہ شریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. آواز آئے گی تیری درخواست قبول ہوئی. یعنی جو تیرے پڑوس میں مومن دفن ہیں ان سب کے حق میں تیری شفاعت قبول کی گئی. مکہ مکرمہ میں جتنے مومن دفن ہیں سب کو اٹھایا جائے گا. ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے. سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہوں گے. سب کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرشتے کعبے کو کہیں گے کعبے چل اب تو تیرا سوال پورا ہو چکا. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے. آسمانی فضا سے فرشتہ پکارے گا کعبے تو مانگ دیا جائے گا. کعبہ شریف کہے گا یا اللہ تیرے گناہ گر بندے دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے. گھر بار چھوڑ دیا, عزیز رشتہ دار چھوڑ دیے, تیری فرما برداری کی, تیرے حکم پر عمل کیا, میری زیارت کے شوق میں آئے, حج کیا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ. ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما, انہیں میرے گر جمع فرما دے. اللہ پاک فرمائے گا کعبے میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کی. فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائیں. یہ اعلان سن کر میدان محشر میں وہ لوگ جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ الگ ہوں گے. جنہوں نے حج کی عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی وہ سب الگ ہو کر کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے. چہرے سفید ہوں گے, روشن ہوں گے, جہنم سے بے خوف ہوں گے. کعبے کا قیامت کے میدان میں طواف کر رہے ہوں گے. سب کی زبانوں پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرشتہ کہے گا کعبے اب تو تیرا سوال پورا ہو گیا اب تو چل. کعبہ بھی تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب کعبے کو اس شان سے سبحان اللہ میدان محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے, اور سب کی زبانوں پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. اللہ ہمیں حج کرائے اور کعبے کی زیارت کروائے. بڑا حج پہ آنے
کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم ہمیں ذوق عطا فرمائے آج کا۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واقع سے عرض کر رہا ہوں، جھوٹ اور بہتان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ بہتان بھی بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، اور جس کو دیکھو جب دیکھو بآسانی دوسروں پر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی بھی اس الزام کی صفائیاں پیش کرتا رہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر اسی بندے کے کوئی فضائل بیان کر دیے جائے، جیسے یہ بندہ تہجد گزار ہے، نمازی ہے، یا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، تو وہ اس کو تو کوئی اتنا نہیں لے گا، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی الزام لگے گا فوراً اس کو سچ مان لیا جائے گا، اور اس کی شخصیت ایسی ڈیمیج ہوگی کہ بیچارہ ساری زندگی بھی صفائیاں پیش کرے تو کلیئر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم خیر فرمائے، اللہ آسانی دے۔ حالات واقعتاً ناگفتہ بے ہیں، جس جانب آپ توجہ دلا رہے ہیں بالکل درست ہے۔ لوگ برائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی برائی اتنے زیادہ ذرائع سے پھیلائی جاتی ہے کہ بندہ اسے ہی سچ سمجھنے لگتا ہے کہ یار شاید یہی سچ ہوگا، اور جو سچ ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، گلا گھونٹنے کی تقریباً کوشش کی جاتی ہے۔ معاشرے کا حال اسی طرح ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اور اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ جب دین کے آگے، اسلام کے احکام کے آگے جب تک سرنڈر نہیں کریں گے تو برائیاں پنپتی رہیں گی، پھیلتی رہیں گی، اور اچھائیاں شاید ختم تو نہیں ہوں گی، انہوں نے بھی باقی رہنا ہے، لیکن کم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم کس گروہ میں رہیں گے پھر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہتان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عرض کروں۔ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، الزام لگایا نہیں، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک ردغت الخبال، یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا، اس میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ اس جگہ میں بندے کو رکھا جائے گا۔ اس نے الزام کیسا لگایا، کیوں لگایا؟ اس الزام لگانے کا وبال یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب من گھڑت خبروں کو بنیاد بنا کر کسی کی بھی عزت اچھالی جا رہی ہوتی ہے۔ فلاں تو یوں ہے، فلاں ارے اس کو تو ہم جانتے وہ یوں ہے، یاد نہیں ہے اس کے لیے وہ خبر چلی تھی، وہ بات چلی تھی، اور اس خبر کی کیا سچائی تھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ سارا دن ہم جن اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں، جن ایجنسیز کو یہ کہہ رہے ہیں، جن خبر پھیلانے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوز ایجنسی جو ہے نا عجیب و غریب خبر کرتی ہے، جھوٹی خبریں یہ ایسے پھیلا دیتے ہیں، یوں پھیلا دیتے ہیں، لیکن وہی بات جو عبد الخالق بھائی نے کہی کہ کسی اچھے بندے کے بارے میں کوئی بری خبر آ جائے تو اس کو ایسا وائرل کیا جاتا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی، یار یہ لوگ جھوٹی خبریں دیتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں کسی کی نیگیٹو بات ملی تو اس کی ایسی پروموشن کرتے ہیں کہ علمان۔ وہ ماسٹر صاحب سارے گاؤں والے ان کے شاگرد تھے، اور کسی مسئلے پر بیٹھے تھے کہ وہ گائے چوری ہو گئی ہے، اور وہ سارے پریشان، یار گائے کہاں سے ملے گی؟ اتنے میں ایک دیہاتی شخص وہ بھاگتا ہوا آیا، ماسٹر صاحب وہ گائے تو آپ کے گھر سے ملی ہے، یہ کہا، اور اب سب لوگ بڑے حیران، ماسٹر صاحب بڑے شرمندہ، یار میرے گھر سے چاہے میں نے تو نہیں اس کی گائے چوری کی کسی کی، ایک ایک کر کے سارے اٹھتے چلے گئے۔ اب وہ گئے، یہ دوبارہ دوڑتا ہے، وہ ماسٹر صاحب میں نے وہ اصل میں میرے منہ سے نکل گیا، وہ آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر سے گائے ملی تھی۔ اس نے کہا تو نے مجھے تو سب کے سامنے چور ثابت کر دیا، اب یہ ایک ایک کو وضاحت کیسے کرے گا جا کر؟ ابھی جب پکڑے جاتے ہیں پھر یہ کہتا ہے وہ یار ویسے میں نے کہہ دیا تھا، وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ اب یہاں منہ سے کیا کیا نکلنا چاہیے وہ بھی تو احتیاط، اس پر قابو رکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ
زبان جو ہے نا یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. کبھی زبان جب لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں برے خیالات ہی دل میں ہیں اور برائیاں ہی ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمارے دل کو بھاتی وہ ہیں، تو ہم زبان سے پھر اس برائی کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. نہ جھوٹ اچھا ہے، نہ بہتان اچھا ہے. کوئی بھی ایسا کام جو شریعت نے منع کیا ہے یقیناً وہ اچھا نہیں ہے، اس سے بچیے. اللہ کریم جل وعلا میں توفیق خیر عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کا ذہن دے، برائیوں سے بچنے کی سوچ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. کھلے